سورہ فاتحہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ بتلا دیجئے۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے اس آیت مبارکہ کے متعلق کچھ عرض کر دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ اب یہ جب انسان کو ہدایت مل چکی ہے تو پھر بار بار اس دعا کا کیا مطلب؟ نمبر 2 کہ یہ ظاہر ہے یہ دعا جس طریقے سے ایک عام مومن وہ مانگ رہا ہے، تو ویسے ہی حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرچشمہ ہدایت ہیں، مجسمہ ہدایت ہیں، آخر وہ بھی تو اس دعا کو مانگ رہے ہیں، تو ان کا اس دعا کو مانگنے کا کیا مطلب؟ اس حوالے سے کل آپ حضرات کو یہ بتایا تھا کہ آج کے اس درس میں انشاءاللہ اسی کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، ہدایت کے کچھ معانی ہیں جس کو اگر ہم تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں تو قرآن مجید کے اندر جو مختلف مقامات پر ہدایت کا معنی آیا ہے وہ اپنے اپنے معنی اور مفہوم کے اندر پھر صحیح فٹ بیٹھتا ہوا دکھائی دے گا، ورنہ انسان الجھ کر رہ جاتا ہے کہ ایک جگہ تو ہدایت کا ذکر ہے، ایک جگہ ہدایت نہیں ملے گی، ایک جگہ یہ کہ ہدایت فلاں کے ساتھ خاص ہے، تو وہ انسان ذرا الجھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی حوالے سے علامہ راغب الاصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن کے اندر اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کو آپ حضرات کے سامنے اس کا خلاصہ اختصار کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے کہ ہدایت کئی طریقے کی ہے، کئی طریقے کی ہے ہدایت کا ایک پہلا درجہ عام ہے، جس میں اس کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، سب کو ایک درجہ سب کو حاصل ہے۔ اب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال کا آنا کہ بھائی یہ جو نباتات ہیں یا جمادات ہیں، ان کے اندر تو عقل اور شعور ہی نہیں ہے، ان کو ہدایت کا کیا معنی؟ محترم سامعین کرام، اب پہلے اس پوائنٹ کے اوپر ہم گفتگو کر لیں، پھر باقی ہدایت کے معنی کو بیان کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم قرآن مجید کی نصوص، قرآن مجید کی آیات کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک مخلوق کے اندر شعور رکھا ہے، حیات رکھی ہے، حیات ہے ہر مخلوق کے اندر، اور شعور بھی ہے۔ ہاں، یہ جو حیات ہے ہر مخلوق کے اندر اس کی نوعیت مختلف ہے، ہر مخلوق کے اندر اس کی نوعیت کیا ہے؟ مختلف ہے۔
اور شعور بھی کسی کے اندر کیا ہے کم ہے اور کسی کے اندر زیادہ ہے۔ اب جن مخلوقات کے اندر شعور کی کمی ہے تو اس کا اثر اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی حکم کے مکلف نہیں ہے، حکم کے مکلف نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے مثال کے طور پر کہ یہ جتنے بھی نباتات ہیں یا جمادات ہیں، ان کے اندر حیات کا کوئی نہ کوئی عنصر موجود ہے، کوئی نہ کوئی عنصر موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان کر رہی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، قرآن مجید کی کئی آیات اس کے اوپر شاہد ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک نے اپنی اپنی نماز یا تسبیح یا جو اس کی عبادت ہے اس کو اس نے کیا کر لیا ہے، پہچان لیا۔ اب محترم سامعین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو تسبیحات کو بیان کرنا یہ معرفت کے اوپر موقوف ہے، اور معرفت ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے تو تسبیح کر رہا ہے، اور اس معرفت کے لیے علم کیا ہے، علم ہوگا، اور علم کے لیے شعور ہے، تو کسی نہ کسی درجے کے اندر کوئی نہ کوئی ان کے اندر کیا ہے، شعور موجود ہے، جس کو خود فرمایا وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کے تسبیحات کو، ان کے شعور کو اور ان چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ پھر بعض مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کے اندر حیات کا عنصر ان کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن عقل اور شعور اس درجے کا نہیں ہے۔ ہم ان کو حیوانات تو کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں یہ غیر ذوی العقول ہے۔ جتنے بھی حیوانات ہیں ان کے اندر، اب مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے جانور جتنے بھی ہیں، گدھا ہے، گھوڑا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری اور دیگر جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ حیوانات کے متعلق جتنے بھی ہیں، اب ان کے اندر جو حیات ہے یہ پتھر درخت کے مقابلے میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور محسوس بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر عقل و شعور نہیں ہے، ان کے اندر عقل اور شعور نہیں ہے، جس درجے کا عقل اور شعور ہونا چاہیے وہ نہیں، لیکن حیات ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس چیز کا مکلف کیا ہے، نہیں بنایا۔ تیسرے نمبر پر وہ مخلوق ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات بھی سب سے زیادہ رکھی ہے اور شعور اور عقل کا مادہ بھی سب سے زیادہ باقی مخلوقات کی بنسبت سب سے زیادہ رکھا ہے، جس کو ہم انسان اور جنات کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے احکامات کا مکلف بھی کیا ہے، انہی کو بنایا۔ تو اب یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ یہ جو پہلی بات کہی کہ ہدایت کا ایک درجہ کیا ہے، عام ہے، جو سب کو کیا ہے، عام ہے، اور پھر یہ کہ بھی ان جس میں نباتات، جمادات، حیوانات سب شامل ہے، تو پھر یہ سوال کہ بھئی ان کے اندر تو عقل اور شعور ہی نہیں ہے، ان کو ہدایت کا کیا معنی؟ تو یہ اس کا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر کیا ہے، کوئی نہ کوئی ہدایت، کوئی نہ کوئی شعور رکھا ہے۔ اب اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدی، پھر اس کو کوئی نہ کوئی کیا ہے، ہدایت دی، کہ یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا درجہ ہے جو سب کو کیا ہے، ملا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا ایک اور انداز کے اندر قرآن مجید 30واں پارہ سورہ اعلیٰ کے اندر بیان فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی، کہ تو اپنے عالی شان رب کی کیا کر، تسبیحات کو بیان کر، ٹھیک ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى، جس نے پیدا کیا اور تمام کو درست اور ان کے اعضاء کو سب کو درست بنایا، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کچھ نہ کچھ اندازہ جو ٹھہرایا، فہدی، اور اس کی طرف کیا کر دی، اس کی رہنمائی کر دی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی ہدایت کی ہے جو اس کے مناسب ہے، اس کے ذمے کوئی نہ کوئی کیا ہے، کام لگا دیا ہے
جو وہ اپنا رول پلے اپنا رول پلے کرا ہے اس کائنات کے اندر، اس کا ایک رول پلے۔ اب مثال کے طور پر ایک موٹی سی ایک مثال لے لیں، مثال کے طور پر کہ یہ کان ہے، یہ ناک ہے، یہ زبان ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی نہ کوئی رول پلے کیا، فہدا، ان کو ہدایت کر دی۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، یہ سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی۔ ناک کا کام ہے سونگھنا، یہ سونگھ سکتا ہے، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا۔ زبان کا کام ہے بولنا، یہ بول سکتی ہے لیکن یہ سونگھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی۔ کان کا کام ہے سننا، یہ سن تو سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، چکھ نہیں سکتا۔ یہ کچھ چیز آپ کو نہیں بتا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک، اسی کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا وَإِن كُلُّ إِلَّا مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر چیزیں پیدا کی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ آتِ الرحمن عبدا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یعنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ مخلوق ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جناب، اب اس درجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت عام رکھی ہے ہر ایک کے لیے۔ دوسرے نمبر پر ہدایت کا وہ درجہ ہے، ہدایت کا وہ درجہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام اور کتاب مبعوث فرما کر اس کو کیا دی؟ ہدایت دی، جو حضرت انسان اور جناب اعلیٰ کیا کہتے ہیں جنات کے لیے۔ پھر یہ جو دوسرا ہدایت کا درجہ ہے، اس میں آ کر پھر دو جناب اعلیٰ گروہ بن گئے۔ ایک وہ ہے جنہوں نے مان لیا، وہ مومن اور مسلم بن گئے اور مطیع اور فرما بردار بن گئے، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا، نہیں مانا، وہ کافر، غیر مسلم اور نافرمان اور عاصی کیا ہے ٹھہرائے گئے کہ یہ گناہ گار ہے، یہ نہیں مان، یہ کافر ہے، ٹھیک ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کی اور اس تخلیق کے اندر تمہیں بعضوں کو کافر بنا دیا اور بعضوں کو کیا بنا دیا؟ مومن بنا دیا۔ تیسرے نمبر پر ہدایت کا وہ درجہ ہے، تیسرے نمبر پر ہدایت کا وہ درجہ ہے کہ جو اس سے بھی اگلا درجہ ہے، خاص الخاص آپ کہہ دیجئے کہ وہ ہے، یہ ہدایت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے متقین اور ان سب کو کیا کیا؟ عطا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس تیسرے درجے کا یہ جو ہدایت ہے، اس کو بالفاظ دیگر آپ کہہ دیئے توفیق کا، اس کو کیا کیجئے؟ توفیق، ٹھیک ہے نا۔ یہ توفیق یہ من جانب اللہ ہے، یہ توفیق کیا ہے؟ یہ من جانب اللہ ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں اب اس کو ایک تھوڑا سا ایک اور بات کے ساتھ ایک اور مثال دے کر اس کو ایکسپلین کر دوں، وضاحت کر دوں، تو پھر میں واپس اس بات کی طرف آتا ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آپ اپنے محلے میں سے دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر یہ سینکڑوں افراد پر مشتمل یہ آبادی ہے۔ اب اس آبادی کے اندر، اس گلی کے اندر کتنے مکانات ہیں جن میں سے کتنے لوگ ہیں نماز کے لیے ہیں؟ اب ان کو ہدایت تو ہے نا، ہدایت تو ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب اگلا سٹیپ ہے توفیق کا مل جانا کہ وہ نماز کے لیے آ جاتے، نیند کو قربان کرتے، اٹھ جاتے، یہ کر جاتے۔ یہ توفیق یہ کسی کو، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے جس کو مرضی عطا فرمائے، یہ ہدایت کا اعلیٰ کیا ہے؟ مرتبہ ہے۔ اور پھر یہ ہدایت وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، کہ یہ وہ ہدایت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور یہ وہ میدان ہے جس درجے کے اندر آ کر حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ یہ جو خیر کی توفیق ہے یہ بڑھتی چلی جائے، یہ جو متقین صالح اور نیک اور متقی، یہ بھی اس درجے کے اندر دعا، یا اللہ یہ توفیق کا جو میدان ہے، یہ جو ہدایت ہے یہ کیا ہے؟ بڑھتی چلی جائے۔ محترم سامعین کرام، دیکھیے قرآن مجید کے اندر سورہ فتح 26ویں پاری کی صورت ہے، جو مشہور سورہ جو فتح مکہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوئی؟ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انا فتحنا لک فتحا مبینا، پھر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمته علیک، آگے فرمایا ویہدیک صراطا مستقیما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی کیا کیا جا رہا ہے؟ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ویہدیک صراطا مستقیما، ہم آپ کو سیدھے راستے پر کیا ہے؟ ہدایت دیں گے، رہنمائی کریں گے، بتلائیں گے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہدایت کے اوپر ہے، اب یہاں پر جو کہا کہ سیدھے راستے پر آپ کو، اس کا مطلب یہ کہ ہدایت کا کوئی اور
پہلو ہوگا جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کیا کریں گے، مزید ہدایت دیں گے۔ اب یہ جو ہدایت کے 3 درجے اب ان کو ذرا سامنے رکھیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ قرآن مجید میں کہیں کہا گیا ہے مثال کے طور پر کہ ہدایت سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسری جگہ کہا کہ ہدایت متقین کے، جیسے کہا ہے ہدی للمتقین، آگے آ رہا ہے بھئی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ سب کے لیے ہدایت ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ متقین کے لیے۔ تو اب اس کا معنی یہی ہے کہ ایک ہدایت کا پہلا درجہ وہ سب کے لیے کیا ہے، خاص ہے، وہ متقین ہوں، عام ہوں، کافر ہوں، سب کے لیے کیا ہے، خاص ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں، لیکن واللہ لا یہدی القوم الکافرین یا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ ظالموں کو ہدایت نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اب وہ ظلم سے باز آنے کی یا ان کاموں سے رکنے کی توفیق کیا ہے، نہیں ملتی، ان کو کیا ہے، توفیق نہیں ملتی۔ یا اس سے یہ فائدہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ جب حضرات انبیاء علیہ السلام آئے ہی دنیا کے لیے کیا ہیں، دنیا کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب کر کے کہنا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ تو ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آیا ہی ہدایت کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت کی توفیق کا مل جانا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے وہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ایزدی ہے کہ جس کو چاہیں اس کی توفیق دے دیں، جس کو چاہیں توفیق نہ دیں۔ اس کے ایک عام فہم مثال، ایک موٹی سی مثال میں دے دوں کہ مثال کے طور پر آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، مسلمان بنا دیتے ہیں، کلمہ پڑھا دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اب اس کے بعد اس کو طاعات کی توفیق کا مل جانا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی کو جناب اللہ کوئی بات سمجھا دیں گے سب کچھ، لیکن وہ 100% اس کے اوپر آ جائے، یہ آپ کے بس کی کیا ہے، بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہدایت۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر آن ہر لمحہ ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ہدایت کا پہلا پہلو بھی مانگ لیتے ہیں، وہ مل گئی۔ اب اگلا سٹیپ، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ بھی ہمیں دے دی، وہ مل گیا۔ اب آگے جو ہدایات کی توفیق ہے، اب دیکھیں مثال کے طور پر کسی کو کس کام کی توفیق ہوتی ہے، بس اوقات کہ یار یہ آپ کام کر لے، یا دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے دے، ٹھیک ہے نا۔ اب انسان ہر دفعہ یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو اب ہمیں کیا ہے، نیکی کے کاموں کی، ہدایت کی مزید توفیق در توفیق کیا ہے، دیتا چلا جا۔ تو یہ معنی ہے کہ جب ہم اس کو ایک دفعہ مانگ لیا تو بار بار کیوں مانگے جا رہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جب دعا کا مقام آیا تو دعا مانگنی تھی انسان نے۔ اب انسان کو نہیں پتا، اس کا علم بڑا محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، اس کی سوچ بڑی محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام دعا پر ہمیں دعا منگوا کر بتلا کر سکھا دیا کہ یہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنی، دعا مانگنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر کیا ہے، چلاتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔